السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ فقہ جعفریہ کیا ہے بیسیکلی، اور جیسے کہ پاکستان میں لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ جو بھی قوانین وغیرہ چل رہے ہیں وہ فقہ حنفیہ کی ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ یہاں پہ تاثر یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ جعفریہ یہ شیعوں کی فقہ ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ دانیال، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے نا کہ شیعہ سنی کی، لوگوں کو حقیقت میں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیعت کیا ہے اور سنیت کیا ہے۔ میں بارہا اس چیز کو بتا چکا ہوں کہ سنیت کسے کہتے ہیں اور شیعت کسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے کہ سنی جو شخص ہوگا تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، اور جو شیعہ ہوگا وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے نا ذہن میں؟ یعنی آپ پاکستان میں کسی سنی سے پوچھیں یار تم شیعہ ہو، وہ کیا کہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں شیعہ نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں۔ کسی شیعہ سے پوچھو گے یار تم سنی ہو تو وہ کیا کہے گا؟ میں شیعہ ہوں، میں سنی نہیں میں ہوں۔ سنی ہوں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ سنی اور شیعہ ایک دوسرے کی ضد، جیسے آگ اور پانی، یہ کیوں سمجھا گیا؟ حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ سنت اور شیعیت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، وہ اسلام سے جاہل ہے، وہ علی سے جاہل ہے۔ اس کو علی کا کچھ نہیں پتا، علی کی شیعت کا کچھ نہیں پتا، اس کو اہل البیت کا کچھ علم نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ والا ہونا، اس کو صحابہ کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ تو اب بات کیا ہے کہ کیسے پہچان ہوگی؟ دیکھیں، سنت کس کی ہے؟ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے نا، اللہم صلی علی محمد یعنی ان کی سنت۔ سنت کن کی؟ پیغمبر کی سنت۔ پیغمبر علیہ السلام۔ شیعیت کیا ہے؟ علی کا چاہنے والا۔ تو ان دونوں میں آپس میں کوئی ضد ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ضد نہیں۔ یعنی جو شخص شیعہ ہے کیا وہ سنت محمد سے منکر ہے؟ نہیں۔ آپ اس سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں میں اس سے منکر نہیں ہوں۔ اور کیا جو شخص سنت پیغمبر پر عمل کرنے والا اور خود کو اس معنی میں سنی کہتا ہے، کیا وہ علی کے شیعہ ہونے سے اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرے گا یا وہ انکار کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھی یہ کہے گا کہ بھائی میں علی کا شیعہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو سنی اور شیعہ کا ڈیفرنس ہے وہ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ جی جی۔ اب یہ بات جانیے گا کہ ہمارے ہاں جو اہل سنت کے لوگ ہیں، اب بات تو فرقے بن گئے نا سارے، اس لیے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں، ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ اہل البیت کی جو فقہ ہے وہ حقیقت ہے، وہ موجود ہے۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس سے انکار کر سکے کہ اہل البیت علیہ السلام کی فقہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک سوال میں کہنا چاہوں گا، رسول اللہ میں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئے نا سنی اور شیعہ کا فرق؟ جی جی جی۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور سب کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام مالک شاگرد ہیں ان کے، امام محمد الباقر علیہ السلام ان کے شاگرد ہیں، یہ سارے۔ تو جو شاگرد ہیں ان کی فقہ آج تک چل سکتی ہے، استادوں کی فقہ کہاں پر ہے؟ میں آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں کہ کچھ عرصے قبل تک میرے ذہن میں یہ خدشہ اور وسوسہ تھا، اور اہل البیت سے جو دور کیا ہے نا وہ شیطان نے وسوسے کے ذریعے کیا ہے۔ ہم سب کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ 1400 سالوں تک، ہزاروں سالوں تک ابو حنیفہ کی فقہ قائم ہو سکتی ہے اور ان کی دنیا میں اکثریت ہے، مالک کی، شافعی کی، احمد بن حنبل کی۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر کی فقہ پر عمل کرنے والا ہوں، تو مجھے آپ شیعہ کہہ دو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی تو اچھی ہے، وہ بھی تو اس طرح پھر حنفی، امام حنفی، اور پھر عبد المالک اور امام شافعی، وہ بھی پھر شیعہ اس طرح۔ تو وہ بھی شیعہ ہے نا، کیونکہ وہ شاگرد ہیں ان کے، وہ شاگرد ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے تکفیریوں کے ذریعے سے کہ یہ اصل ہے، یعنی ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کی فقہ حقیقت ہے، اور جو فقہ جعفر ہے جو کہ اصل فقہ ہے اہل البیت کی ہے، وہ تو صرف شیعوں کی، اور شیعہ تو کافر اور مرتد ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی فقہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم دور ہو گئے ایک دوسرے سے۔ ہم اچھا شیعہ سنی ایک دوسرے سے دور نہیں بلکہ اسلام سے دور ہوئے ہیں، اس فرق کی وجہ سے کہ جو مسلمانوں کو دور کیا گیا، ہمیں اہل البیت سے دور کیا ہے شیعہ نفرت کی وجہ سے۔ تو اس میں قصور میں سمجھتا ہوں سب کا ہے
کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ جناب امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ ان کے استاد ہیں اور ان کے گھر سے سارے علوم چلے اور یہ سب ائمہ کے ائمہ ہیں، امام ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تو ان کی فقہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو یہ شکوک و شبہات ہیں یہ کیوں پائے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیاد یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نفرت کی وجہ سے، شیعہ نفرت کی وجہ سے ہم نے ان کو اہل بیت سے دور کیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کی فقہ پر سوال نہیں اٹھ سکتا، مالک کی فقہ کے اوپر سوال نہیں اٹھ سکتا، شافعی اور احمد بن حنبل کی فقہ کے اوپر، ان کے علوم کے اوپر ہم سوال نہیں کر سکتے، لیکن جہاں نام آئے گا امام محمد الباقر، امام علی بن حسین سید سجاد کی فقہ کے اوپر، ان کے علوم کے اوپر، یا امام جعفر کا نام آئے گا، ہم کہیں گے نہیں یہ تو شیعوں کی ہے۔ خدا کے بندو، شرم نہیں آتی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے نا، اس کو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ رسول کی ایک حدیث بھی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں چیزیں، ایک قرآن اور دوسرا ایک اہل بیت۔ رسول اس وقت کہہ رہے تھے ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، تو کیا آیا اس اہل بیت کو یہ بھول گئے؟ تو ان اہل بیت نے آگے دین کو، یعنی دین کے پیغامات کو پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا تھا، تو یہاں پہ کیا اس حدیث کو لوگ بھول کیوں جاتے ہیں؟ بھائی تو یہ تو بہت بڑا سوال ہو گیا، یعنی یہ اگر یہ اس کو اس طور پہ سمجھیں کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فقہ نہیں ہے اور یہ شیعوں کی فقہ ہے اور ان کا جھوٹ ہے اور ان کا سب کچھ کذب ہے، آپ نے اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے، آپ نے اہل بیت کو، یعنی یہ جو آپ جھوٹ لگا رہے ہیں کہ ان کی تو فقہ ہے ہی نہیں، تو رسول نے جو فرمایا کیا نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کیا وہ جھوٹ ہوگا؟ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ علم یہاں سے لینا ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے، تو کہاں ہے بھائی ان کا علم؟ یعنی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، ابو حنیفہ کی 1000 سالوں سے اوپر ان کی فقہ چل سکتی ہے، ان کا علم چل سکتا ہے، تو جعفر صادق کا علم نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ ان کی آپ نے ایکسپائری ڈیٹ کیوں بنا دی ہے؟ ان کو آپ نے لمیٹڈ کیوں کر دیا ہے؟ قیامت تک بندہ حنفی ہو جائے گا، قیامت تک بندہ سلفی ابن تیمیہ کی فکر پہ رہے گا، جعفری کیوں نہیں ہو سکتا؟ جعفری کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حنفی ہیں، امام حنیفہ نے تو فرمایا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق کے قدموں میں گزارے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو ابو حنیفہ کا جو علم ہے وہ تو آگے بعد میں جا کر اس میں بڑی بگاڑ پیدا کی گئی ہے، جب قاضی ابو یوسف وہ بنو عباس کے زمانے کے اندر وہ چیف جسٹس آف بغداد بنتے ہیں، تو مسائل بہت سارے ملا دیے گئے، لیکن ابو حنیفہ کی جو اصل فقہ ہے وہ تو اہل بیت کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ قربان ہو گئے ہیں اہل بیت کے لیے، امام زید کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، ان کی پورے انقلاب کے اندر جو بنو امیہ کے خلاف تھا، بنو عباس کے خلاف تھا، اس میں وہ ساتھ رہے، بنو امیہ کے خلاف خاص طور پر۔ تو بابا ان کو پھر جعفری، ایک بندہ اپنے آپ کو جعفری کہتا ہے تو پھر تم اس کو ایسی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ او بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ اسلام سے ہی خارج ہے، یہ تو اسلام پر عمل کرنے والا ہی نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو جعفری کہہ رہا ہے۔ تمہیں بھی اپنے آپ کو فخر سے جعفری کہنا چاہیے اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد، یا تو کہو کہ نہیں یہ ان کے شاگرد نہیں ہے، یا یہ بات کہو کہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں ہے اور ان کے پاس اپنا علم تھا، تو ٹھیک ہے تمہارا یہ دعویٰ پھر مان لیتے ہیں۔ اور اگر کہتے ہو کہ یہ ان کے شاگرد ہیں تو پھر اس ٹائٹل سے نفرت نہ کرو۔ جعفری دراصل ایک بندہ خود کو جعفری کہتا ہے، فقہ امام جعفر کے اوپر چلنے والا ہے، یا شیعہ کہتا ہے، وہ در حقیقت وہ اہل بیت کا پیروکار ہے۔ وہ کس کا پیروکار ہے؟ وہ ثقلین کا پیروکار ہے۔ تو ثقلین کے پیروکار ہونے والے سے آپ نفرت کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ فرقے شیعہ کی، شیعہ سنی فرقے کے اوپر۔ ایک طرف فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور دوسری جانب فقہا کی اور ائمہ کی اور ان لوگوں کے دیے ہوئے علوم ہے، ترتیب دیے ہوئے۔ مجھے بتائیں اتھینٹک کس چیز کو مانا جائے؟ جس کے ساتھ رسول کی نص ہے اس کو مانا جائے یا اسے مانا جائے جو اپنے قیاس کر رہا ہے؟ جس کے ساتھ رسول کی نص ہے، یہ رسول کی نص ہے، مانا جائے گا، اس کو مانا جائے گا نا۔ اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے، وہ سوال یہ ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر یہ بات حقیقت ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے، تو پھر آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا؟ یہ حقیقت ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، بالکل، آپ حرم میں ابو الفضل العباس میں نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے یہ تھے۔ کیوں ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو آنکھ کھولی ہے
وہ سنی معاشرے کے اندر کھولی ہے، ہماری تربیت اس معاشرے میں ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ دوری اختیار کی ہے، ہمیں دور رکھا گیا ہے اہل بیت کی فکر سے. تو جیسے ایک انسان کے سامنے تحقیق ہوتی ہے، ایک انسان اپنے علم کے ذریعے جب وہ سیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جو جو باتیں اس کو ملتی جاتی ہیں اس پہ وہ عمل کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نماز کے اندر بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھتا ہوں بلند آواز سے، کیونکہ مجھے اس کی روایت ملی ہے بخاری مسلم میں، اہل سنت کتابوں میں، تو پھر میں اس پہ عمل کرتا ہوں. تو جیسے جیسے مجھے یعنی ایک بات ہاتھ چھوڑنے کے اوپر مجھے اگر صحیح روایتیں مل جائیں گی اور میرا دل اس بات پہ مطمئن ہو جائے گا کہ یہ جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ اہل بیت کا یوں ہے، فقط اس بات کے اوپر نہیں کہ یار یہ شیعہ ایسے کرتے ہیں تو میں بھی اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دوں، نہیں، میرے لیے یہ حجت نہیں بن سکتا. شیعوں کا ایک کام میرے لیے حجت نہیں بن سکتا. میرے لیے حجت کیا بنے گا؟ روایت، صحیح روایت. تو جب ملے گی انشاءاللہ میں بھی میرا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں گا، میں بھی پھر وہ ہاں، لیکن میں شیعہ کے طریقے میں نماز نہیں پڑھوں گا. میں نماز پڑھوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کے طریقے پر. میں عمل کروں گا، زندگی گزاروں گا اہل بیت کے طریقے پر. اگر اس پر شیعہ کرتے ہیں عمل 100% اچھی بات ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، مجھے ان سے نفرت بھی نہیں ہے، بغض بھی. نفرت تو مجھے کسی سے نہیں ہے. تو اب یہ جو سوال ہے نا وہ ہمارے تقریباً لوگوں کے ذہن میں یہی ہے. پاکستان میں اگر ایک بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں اس سے دوری اختیار نہیں کرنی ہے. آپ نے اس کو اہل بیت کی معرفت ہو رہی ہے، وہ سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا، سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، ایک الگ بات ہے. تو اس لیے میں جو عمل کرتا ہوں، جو ابھی تک میں نے پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرو. ممکن ہے آگے جا کے یہ ساری چیزیں بدل جائے، ممکن ہے میرا پڑھا ہوا وہ کچھ اور مزید، یعنی انسان ایک جگہ پہ تو نہیں رکتا نا، چلتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. جو چیز اس کے سامنے آئے گی، اب پیروں کے اوپر مسح کرنا ہے، پیروں کے اوپر مسح میں کر رہا ہوں، 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے میں اس پہ عمل کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ بخاری مسلم کی صحیح روایات کے مطابق ہے. ابن عباس کی روایت، دیگر روایت ہیں کہ حضور نے بغیر کسی بارش کے خوف سے یا کسی خوف سے 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی. میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تب بھی یہ 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے، پہلے نہیں کرتا تھا. پہلے کیوں نہیں کرتا تھا؟ او بھائی یہ کام شیعہ کر رہے ہیں، روافظ کر رہے ہیں، رافضی مرتد، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا. ہاں سنت، اب یہ سنت ہے، یہ سنت رسول ہے. رسول نے 2 نمازیں پڑھی تو رسول نہ تھا وہ تو نہیں، لیکن شیعہ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم اس سنت پہ عمل نہیں کریں گے. کیا ایک طرف کہتے ہیں رسول اور اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، جب شیعہ کرے گا، شیعہ کر رہا ہے تو ہم نہیں کر جس سکتے. سنت پہ شیعہ عمل کرے گا اس سنت کو ہم نہیں مانتے. یہ چیز ہے لوگوں کے دماغ میں ڈالی گئی ہے. تو مجھے بتایا پھر بندہ سنی رہتا ہے؟ نہیں رہ سکتے. نہیں رہتا. پھر کیوں خود کو سنی کہتے ہیں؟ اس کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے نا. کیوں خود کو سنی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیعہ نفرت میں خود کو اپنی ایک دیوار بنا کے رکھنی، اپنا ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر جو مذہب تشکیل دیا ہے بنو امیہ کے زمانے میں وہ یہی ہے. تو یہ سوال جو تھا آپ کا، اس حوالے سے میرا جواب ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی ان کو مل جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.